السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر سوال آتے رہتے ہیں کہ نماز کی نیت کیا ہے، روزے کی نیت کیا ہے، حج کی نیت کیا ہے، سوال آتے رہتے ہیں۔ نیت ضروری ہے، اگر نیت صحیح نہیں تو آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نیت صحیح ہے تو آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ رضا مل جائے تو ثواب مل رہا ہے۔ نیت یہ ہے کہ لوگ کہے کہ بہت بڑا سخی ہے، دریا دل ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی آپ جو ہے اچھے خطیب ہیں، اچھے مقرری تقریر کر رہے ہیں، دعوتی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہے کہ بہت بڑا خطیب ہے، اچھا بیان کرتا ہے، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ رضا حاصل ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو ثواب ملے گا، تو مطلب یہ ہے کہ نیت ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور ایسے ہی یہ حدیث جو ہے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا ثواب ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، جیسے نیت نامہ کے نام سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی محنت سے، بڑی شوق سے ان نیتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز نیت ہوتی ہے، فرض نماز کی، نفل نماز کی، فرض روزے کی، نفل روزے کی، اور ایسے ہی جنازہ کی مختلف نیتیں لکھی ہوتی ہیں، لوگ بڑی محنت سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر بہت قلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کاش کہ یہ اتنا وقت جو نیت کے یاد کرنے میں خرچ کر رہے ہیں، کاش کہ یہ وقت جو ہے وہ قرآن کی آیات کو یاد کرتے، اس وقت میں کچھ صورتیں یاد کر لیتے، احادیث یاد کر لیتے، شاید کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو علماء بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ انہی بکواس چیزوں میں لگے رہیں اور قرآن حدیث کا مطالعہ نہ کریں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھیں گے تو راز کھل جائے گا، پول کھل جائے گی، پھر حقیقت واضح ہو جائے گی، پھر ہمارا کوئی نہیں ہوگا جو ہمارے سر کو چومے، ہمارے ماتھے کو چومے، ہمارے سامنے سر نگو ہوں۔ تو خیر یہ بات الگ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ سوال ہوتا ہے روزے کی نیت کے تعلق سے۔ یاد رکھیے، نیت کے کوئی بھی الفاظ حدیث کے اندر جو ہے موجود نہیں ہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، جو آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے دل جو ارادہ کرتے ہیں وہی نیت ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ارادہ ہوتا ہے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا، یہ ایک نیت ہے۔ آپ روزے کے لیے سحری کھاتے ہیں، سحری کرتے وقت آپ کا ارادہ ہوتا ہے، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ نے وہاں کوئی طے نہیں کیا ہے، یوں ہی سحری کھا لیا ہے، تو پھر آپ کو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کا ارادہ ہو، دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم جو سحری کھا رہے ہیں روزے کے لیے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فجر طلوع ہونے، یعنی فجر جو ہے ہوتا ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تک روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہاں پہ یہی مراد ہے، جس نے جو سحری کھایا ہے قیام فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جو سحری کھایا ہے، اس وقت اس کی نیت میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، یوں ہی کھا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں آئندہ دن میں روزہ رکھوں گا، میں سحری کھا رہا ہوں، روزے کے ارادے سے کھا رہا ہوں، اگر اس کی یہ نیت ہے تو پھر اس کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، اس کی نیت میں ایسی بات نہیں ہے، کھانا یوں ہی جو ہے جیسے بچے کھاتے رہتے ہیں، اس میں یوں ہی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوئی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ فجر کی جو ہے فجر سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت ہونی چاہیے، روزے کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں یہ صرف فرض روزے کے اندر ہے۔ ہاں نفل روزے کے اندر اگر جو ہے ظہر سے پہلے نیت کر لیتا ہے روزے کی تو روزہ ہو جائے گا۔
اس میں دقت نہیں ہے، لیکن جو ہے فرض کے اندر ضروری ہے کہ جو ہے فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت کر لیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ نیت جو الفاظ ہمارے یہاں نقل کیے آتے ہیں بہت سی کتابوں کے اندر، بہت سے اشتہاروں کے اندر ہے، جیسے ایک دعا پڑھی جاتی ہے وَمِن صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ نیت کے جو الفاظ جو ہے کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ایک بات پوائنٹ کی بات ہے، اگر زبان سے نیت کرنا صحیح ہوتا تو اس کے الفاظ بھی حدیث میں نقل ہوتے، منقول ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی بھی حدیث کے اندر، صحیح تو صحیح، ضعیف حدیث کے اندر بھی نیت کے الفاظ منقول نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دین مکمل ہے، نبی کے زمانے دین مکمل ہو چکا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ نے لیٹرن جانے کی، لیٹرن آنے کی، بیوی سے ہم بستری کرنے کی دعا، جو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ نے سکھائی ہے، اگر یہ نیت کے جو الفاظ، جو نیت کی جو دعائیں ہماری کتابوں میں منقول ہوا کرتی ہیں، جو الفاظ منقول ہوتے ہیں، اگر یہ چیز مشروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یہ نیت کے الفاظ کا منقول نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، ہمارے سماج کے اندر اس کو ایجاد کر لیا گیا ہے، ورنہ یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا تعلق زبان سے نہیں، دل سے ہے۔ دل سے ارادہ کیجئے، صبح سورج نکلنے سے پہلے، میں نے کہا کہ فجر سے پہلے اس ارادہ کیجیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے، یہی آپ پر نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھی بات کہنے، اچھی بات سننے، عمل کی توفیق دے، رب العالمین، آمین۔